بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر دواء القرآن، یعنی قرآن پاک بہترین دوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم ہمارے جسم اور دل اور روح سب کے لیے شفا ہے۔ اب چاہے بیماری ظاہری ہو یا باطنی، حسی ہو یا معنوی، اس کے خاتمے کے لیے قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے کا جائزہ لیجئے تو یہ بات سامنے آ گئی کہ اس وقت جہالت اور گمراہی کی وجہ سے کفر اور شرک اور دیگر کئی معاشرتی برائیوں نے وبا کی صورت اختیار کی، تو ایسے موقع پر آیت قرآن رحمت و شفا بن کر اتری۔ پھر جس نے درس غار نبوت میں بیٹھ کر رحمت قرآن سے فائدہ اٹھایا، اس کا شمار انعام یافتہ بندوں میں ہوا اور اسے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مینارہ نور قرار دیا گیا۔ عہد رسالت ہی دکھوں اور ظاہری بیماریوں کے لیے قرآن حکیم کو بہترین دوا کے طور پر متعارف بھی کروایا گیا اور اس سے علاج کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں احادیث سے ثابت شدہ چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورۃ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان علیم الاجمعین کا ایک قافلہ عرب کے کسی قبیلے میں گیا تو اسی دوران قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ایک صحابی نے درد والی جگہ پر اپنا لحاف لگایا اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور درد فوراً ختم ہو گیا۔ نمبر 2، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حلق یعنی گلے میں درد کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم دنیاوی پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھو تو وہ پریشانی دور ہو جائے؟ عرض کی گئی، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی دعا آیت کریمہ کہلاتی ہے اور بلاؤں کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دم کرنے سے ایک بیمار کو آرام آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اس کے کان میں کیا پڑا؟ تو صحابی نے سورۃ المومنون کی آیت 115 تا اختتام تک سنا دی۔ ارشاد فرمایا، یقین رکھنے والا شخص اسے پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ نمبر 5، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ میرے پیارے ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے یہ چند قرآنی علاج بتائے گئے ہیں، آئے اب دکھ اور بیماری دور کرنے کے چند قرآنی طریقے جان لیجئے۔ حضرت سیدنا سالیہ مروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری اہلیہ کو فالج ہوا تو میں نے قرآن پاک سے کچھ پڑھ کر اسے دم کیا، چنانچہ اسے افاقہ ہو گیا۔ غالباً میں نے یہ بات حضرت قطان رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی تو آپ نے کہا، مجھے اس بات پر کوئی تعجب نہیں، خدا کی قسم اگر آپ مجھے یہ بتاتے کہ میں نے ایک مردے پر قرآن سے کچھ پڑھ کر دم کیا اور وہ زندہ ہو گیا تو مجھے تب بھی اس پر تعجب
تعصب نہ ہوتا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ بزرگان دین کے بیان کردہ چند قرآنی علاج ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، گھر کو قبضے سے بچانے کے لیے سورۃ نساء کی برکتیں بیش بہا ہیں۔ سورۃ نساء لکھ کر لٹکا دیجیے، بارش یا آب زمزم پر یہ سورت دم کر کر خوف زدہ کو پلا دیجیے، خوف دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت اس سورت کو یعنی سورۃ نساء کی تلاوت احوال کی درستی یعنی برے حالات سے نکلنے کے لیے، امیدیں پوری ہونے کے لیے، قبولیت دعا کے لیے اور رزق اور برکت کا سبب ہے۔ نمبر 2، سورۃ المائدہ کی برکتیں بھی بیش بہا ہیں۔ جہاں یہ سورت لکھ کر لگا دی جائے وہ گھر چوری سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کو پانی پر دم کر کے پی لینے سے پیاس سے حفاظت رہتی ہے۔ سوتے وقت اس سورت کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی اور اسے برکت ملتی ہے۔ نمبر 3، سورۃ الانعام کی برکتیں۔ اس سورت کی پہلی آیت 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے جسمانی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اس سورت کو زعفران یا زعفرانی رنگ سے لکھ کر 6 دن پینے سے تلی کی بیماری اور دیگر جسمانی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نفل میں اس سورت کی تلاوت کرنے اور اس کے بعد عافیت مانگنے والا آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سوتے وقت سورۃ انعام پڑھنے والے کے مویشی، اونٹ وغیرہ میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، سورۃ الاعراف کی برکتیں بھی بیش بہا ہیں۔ زعفران سے اس سورت کو لکھ کر بطور تعویذ پہننے والا بد نظری، دانت اور دل کی تکلیف اور بچھو اور سانپ کے ڈسنے سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ اعراف کی آیت 201 کو بکری کی کلیجی پر دم کر کے کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نمبر 5، آیت شفا کی برکتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کشیری کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، کیوں غم زدہ ہو؟ عرض کی، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ ارشاد فرمایا، آیت شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ چنانچہ بیدار ہو کر آپ نے آیت شفا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، جس کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ نمبر 6، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سامان کی حفاظت کے لیے سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 لکھا کرتے۔ نمبر 7، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے اپنی آنکھ کی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے اسے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کاف کی آیت 22 اور میم سجدے کی آیت 44 لکھ کر عطا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ نمبر 8، اللہ پاک کے ایک نیک بندے کو پیشاب میں تکلیف شروع ہوئی، لہٰذا اس نے سورۃ واقعہ کی 2 آیت نمبر 5 اور 6، سورۃ حاقہ کی آیت 14، سورۃ فجر کی آیت 21 ایک پرچے پر لکھی اور اسے پانی میں ڈال کر پی لیا، جس کی برکت سے اس کو شفا ملی۔ نمبر 9، سورۃ رحمان لکھ کر پینا تلی کے مرض میں مفید ہے۔ نمبر 10، مریض کے پاس سورۃ المجادلہ پڑھنے سے درد سے آرام ملے گا۔ نمبر 11، سورۃ اللیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کی علاج چند شرائط ہیں جنہیں محفوظ خاطر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور عادے وظائف پڑھنے کی شرائط میں سے 7 شرطیں نہایت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ ان کے بغیر قرآنی اعمال سے فائدہ حاصل ہونے میں کمی آ سکتی ہے، اور وہ شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1، حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا۔ نمبر 2، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ نمبر 3، نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کرنا۔ نمبر 4، شہریت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5، اللہ کریم کے دین کے سنتوں مثلاً قرآن کعبہ، انبیاء، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب اور احترام کرنا۔ نمبر 6، جو وظیفہ بھی پڑھیں دل کی حضوری یعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، جو عمل اور وظیفہ پڑھیں اس کی تاثیر پر پورا یقین اور پختہ عقیدہ رکھنا۔ اگر شک اور شبہ ہوا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہ رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔